پہلی بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو ٹاسک گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا تھا اس میں تقریباً جو ہے وہ 70 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے تقسیم کرنے تھے اپنے 27 لاکھ بینیفیشری میں، جس میں تقریباً 68 ارب روپے جو ہے 68 ارب روپے تقریباً ہم نے اپنے بینیفیشریز میں تقسیم کر چکے ہیں، اور باقی بھی اس طریقے سے جاری، اور بہت جلد ہم اپنا جو ٹارگیٹ حکومت نے دیا تھا ہم ان کے گھروں تک جو ہے جو فلڈ افیکٹ ہیں ان کے گھروں تک جو ہے ہم یہ پیسے ان کے جو ہے فلڈ میں جو ہیں وہ ہم اس کو پہنچا رہے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ارشد شریف کے قتل کے اوپر ہے۔ ارشد شریف کے شہادت پہ جو ہے وہ سیاسی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ پالیٹکس کرنا چاہتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ چھپ جائیں یا کسی کو پتہ نہ چلے۔ پی ٹی آئی غالباً یہ چاہتی ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس کی جو ہے محرکات تک حکومت یا جو جے آئی ٹی بنے وہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ میڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کر اس کے جو ہے ایسے اس کو ٹوشر بنا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ان کے اگر آپ دیکھیں ایک فارمر جو ان کے پارلیمنٹیرین وزیر تھے فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی، دوبارہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کی، اور خدا نہ کرے جو باتیں وہ کر رہے تھے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ وہ کوئی سچ ثابت ہوں۔ آج بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ شہادت کو جو ہے وہ کنٹروشل نہ بنا جائے بلکہ پراپر تحقیقات کی جائے، اور حکومت جو ہے وہ پراپر ایک جو کمیٹی بنی اس کی پراپر تحقیقات ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے قتل کی جو ہے محرکات جو بھی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو میں لانگ مارچ کہوں، اس کو میں شارٹ مارچ کہوں، اس کو میں کوئک مارچ کہوں، اس کو میں ریورس مارچ کہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لانگ مارچ کو جو ہے وہ ہم کیا نام دیں۔ نام تو اس کا لانگ مارچ تھا، لیکن جو ہے یہ اب سٹاپ مارچ بھی ہو رہا ہے، اور بڑے ایک پہلی دفعہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا مارچ شروع ہے جو 1 بجے شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہوتا ہے۔ لیڈر عمران خان صاحب وہ آتے ہیں 12-1 بجے، کہتے ہیں میں نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے، شام ڈلتے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ختم ہو، اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ تو لانگ مارچ لیڈران ایسے نہیں کرتے۔ لانگ مارچ میں ہم نے بھی کیا تھا ماضی میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس لانگ مارچ کی قیادت کی تھی، ہمارا جدھر بھی سٹاپ ہوتا تھا چاہے وہ رات 1 بج جاتا تھا 2 بج جاتے تھے، ہمارا پڑاؤ اسی شہر میں اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ ورکروں کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ صاحبان تو اپنی آسائش کے لیے کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں، اور جو چیزیں وہ کرتے وہ آپ سب کے سامنے، اس میں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور اس کو اب وہ انتظار میں ہیں کسی ٹیلی فون کال کی۔ پہلے بیچارے بائیڈن کی ٹیلی فون کال کی انتظار میں تھے کہ وہ کوئی مس کال ہمیں دے دے یا کوئی دے دے، اب پتہ نہیں کس کے جو ہے وہ کال کے انتظار میں، کال آ نہیں رہی ہے، تاریخ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب سنا ہے کہ وہ 10 تاریخ کا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، اور 10 تاریخ تک ہم لانگ مارچ جو ہے اس کو جو ہے اس کا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 10 تاریخ تک بھی ان کو کوئی کال مس کال آئے گی، پھر اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سپرمیسی آف پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، ہم پولیٹیکل چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، پھر یہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات چھوڑیں، اگر وہ پنڈی کے کال کے انتظار میں ہے کہ ہمیں کوئی بلائے، اسٹیبلشمنٹ بلائے، ہمارے ڈائلاگ سے آئیں۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے، ہم نے تو ایک کمیٹی بنائی ہے، ایک ہمارے اتحادی جماعتوں کی کمیٹی بنائی ہے، اگر ان کو شوق ہے کسی چیز پہ بھی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم کمیٹی کو بھی نہیں مانتے، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ ایک زمانے میں پی ٹی وی میں ایک چلتا تھا انتظار فرمائیے والا ایک جو ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم انتظار میں ہوتے تھے کب یہ آن ہوگا، تو انتظار فرمائیے والا بورڈ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گا۔ خیبر پختونخوا کے صورتحال پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، لا اینڈ آرڈر پہ بات کی تھی، آج اس پہ چٹان صاحب تھوڑا بریفلی اس پہ وہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی تقریر ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب بہت یاد آتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے ان کی سیاست کو ختم کیا، ان کو اٹھا کر جیسے دودھ میں مکھی کو اٹھا کر باہر کیا، پارلیمنٹ سے ادھر ان کو حکومت سے باہر پھینکا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھی سندھ آ رہا ہوں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سندھ میں، پہلے بھی آپ کراچی آئے تھے، ہمارے پارٹی کے ایک ورکر نے آپ کو جس طریقے سے بری شکست دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
ملتان میں آپ کے وائس چیئرمین کو ہمارے پارٹی کے ایک جیالے نے شکست دی. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں اور زیادہ سیٹیں اتحادی جماعت دیتے تاکہ ہم اس میں لڑتے. ہمیں 2 سیٹیں دی گئی تھیں, ہم نے اس میں 100% ڈیلیور کیا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے. کراچی میں اگر عمران خان صاحب دھاندلی ہوئی ہے تو آپ تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے, ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہیں. اگر آپ نے ملتان میں خود الیکشن لڑنا ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم اپنے لوگوں سے استعفیٰ دلوا دیتے ہیں, آپ ادھر اپنا شوق پورا کر لیں. آپ کراچی آنے سے پہلے زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ان کے جیالوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے آپ کو بری طرح کراچی اور ملتان میں شکست دی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ کریں. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی. لیکن ایک اور چیز جو ہمیں جو ہے ایک اور انکشاف ہوا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا نام بھی بتانے کروں گا. بھٹو شہید کے زمانے میں 303 ملازمین کو نکالا گیا تھا, جس میں سے 300 بحال ہو چکے تھے, 3 بحال نہیں ہوئے تھے. ان میں سے ایک اکرام اللہ نیازی صاحب تھے, عمران خان صاحب کے والد صاحب, اور ایک اور بھی نیازی صاحب تھے جو کہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے شاید چچا تھے. تو جو لوگوں پہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے, تو یہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ خاندانی کرپٹ ہیں. سرٹیفائڈ وہ ISO 9000 ہوتے ہیں, کون سی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, سرٹیفائڈ کرپٹ ڈکلیئر والد صاحب, اس کے بعد ان کے ایک اور رشتہ دار, اور الیکشن کمیشن میں آپ بھی کرپٹ ثابت ہوئے. لوگوں پہ الزام لگانا بڑا آسان بات ہے, لیکن آپ تو سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں, آپ تو سرٹیفائڈ کرپٹ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں آج بڑا افسوسناک واقعہ پھر مارچ میں ہوا کہ ایک بچے کی شہادت ہوئی. بچہ دوبارہ ایک گاڑی کے اندر آئے, اور یہ چیزیں جو اس طریقے سے ہو رہی ہیں, پہلے ایک میڈیا اینکر پرسن کے ساتھ یہ ہوا, پھر یہ ہو رہا ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. اس کے بعد جو جس طریقے سے اس لانگ مارچ کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے خدا نخواستہ یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے ایک آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کی, تو وہ سب کے سامنے. دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, آپ کبھی کنٹینر دیکھیں عمران خان صاحب کا, بہت سی چیزیں, بہت سے لوگ جو ان کے پرانے تھے یا ان کے ساتھی تھے, جو ان کے بڑے سپورٹر تھے, وہ دائیں بائیں نظر نہیں آ رہے ہیں, اور بڑا کوشچن مارک ہے, اور بہت اہم عہدیدار ان کے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور سنا ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ, لیکن سننے میں آ رہا ہے کوئی بازگشت ہو رہی ہے کہ شاید فیصل واڈا صاحب کی طرح وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے شاید چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے اوپر یہ بڑا انحصار کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت PTI کی نہیں ہے, پنجاب کی حکومت پرویز الہی جو PMLN-Q کے ان کی حکومت ہے. پہلے بھی ان کی خواہش تھی کہ شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کریں اسپتال, اپنی ان کی خواہش کے مطابق وہ شفٹ نہیں ہوئے, بلکہ پرویز الہی صاحب نے ان کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا. تو زیادہ انحصار میں سمجھتا ہوں کہ نہ کیا جائے پرویز الہی صاحب پہ, کیونکہ ماضی میں بھی وہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں, ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ریکنسلیشن میں بلیو کرتے ہیں, ہم مذاکرات میں بلیو کرتے ہیں, ہم اچھے تعلقات میں بلیو کرتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو کہیں کہ جی میں نے ان کو ہاتھ نہیں ملانا, میں نے ان سے ملنا نہیں, یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ چیزیں ہیں. لہٰذا یہ میری گزارشات تھیں. چٹان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میں چٹان صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ وہ آگے اس چیز کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے جی, آج کل جو یہ مارچ شروع کیا ہے PTI نے, یہ جو خونی مارچ پہ جب سے یہ فارن فنڈنگ لیڈر عمران خان صاحب سوار ہوا ہے, جو ابھی تک اس مارچ میں جب سے یہ خونی کنٹینر پہ سوار ہوا ہے 3-4 اموات اس میں ہو گئیں, 8-9 لوگ زخمی ہو گئیں. ایک صدف کو اللہ بخشے وہ وفات ہوئی, ایک ان کا اپنا ایک ورکر گاڑی سے گر کے ان کا وفات ہوا. ایک پولیس والا سنا ہے کہ جہاں پہ جلسہ تھا وہاں سے بھی ایک لاش ملا ہے. کچھ لوگ وہ چھت گرنے سے زخمی ہو گئے. آج پھر ایک موٹر سائیکل پہ ایک بچہ زخمی ہوا اور ایک وفات ہو گیا. تو جب سے یہ خونی کنٹینر پہ سوار ہوا ہے یہ اور نکلا ہے یہ عجیب غریب قسم کے لانگ مارچ پہ, اور اس میں یہ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اور قوم کو جس طرح کا نیریٹیو دے رہے ہیں, تو مرکز میں تو اس کا یہ ہے کہ چلو مجھے پورا ٹائم نہیں ملا, تو KPK میں تو اس کو 10 سال کا ٹائم ملا.
تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پارن فنڈنگ لیڈر جو دعوے کر رہے ہیں، کیا ان کے 10 سالہ حکومت میں پختونخوا میں اس کا 1% نظر آ رہا ہے؟ میں نے اس مارچ کو عجیب اور غریب کہا غلطی سے. یہ عجیب ضرور ہے. عجیب اس وجہ سے ہے کہ یہ 12 دن کے 3 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے رکتا ہے، سارا رات پھر سوتا ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں، آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، کالے چشمے پہنتے ہیں. آپ لوگوں نے کالا چشمہ رات کو پہنتے ہیں. آپ لوگوں کے بھی نظر ہوتا ہے ہسٹری پہ، ہمارا بھی لانگ مارچوں کے ہسٹری پہ نظر ہے، چاہے وہ اس ملک کے اندر لانگ مارچیں ہوئی ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں کہیں پہ لانگ مارچیں ہوئی ہیں. تو ہم دونوں طبقات ایسے ہیں کہ اس پہ ہماری نظریں ہوتے ہیں. اس طرح کا عجیب لانگ مارچ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ دوپہر 3 بجے جاگتے ہیں. تو لیکن غریب نہیں ہے، کیونکہ اس مارچ میں شوکت خانم کے بھی اربوں روپے شامل ہے جو ہمارے قوم دیتے ہیں غریبوں کے نام پہ، ہمدردی کے لیے، مریضوں کے لیے. وہ پیسہ بھی اس مارچ میں شامل ہے. یہ سیلاب کے لیے جو سیلاب زدگان ہیں، ان کے لیے جو پیسہ لوگوں نے دیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں اسرائیل کا پیسہ بھی شامل ہے. اس میں انڈیا کا ریٹائرڈ فوجی آج کل ٹویٹر کر کے اعلانات کر کے اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس مارچ کے فنڈ میں کم از کم $10 دے دیں. اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان 5 سال اور پاکستان میں رہا، یا پاکستان میں آزاد رہا، یا اقتدار میں رہا، تو ہمارا وہ جو کام ہے جو ہم نہیں کر سکے 75 سال میں، وہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ اسرائیل کا اور انڈیا کا سب سے بڑا خواہش کیا ہے؟ بڑا خواہش یہ ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا میں جو واحد ایٹمی طاقت ہے کہ ان سے محروم ہو جائے. اب عمران خان صاحب کے یہ پارن فنڈنگ لیڈر کے احتجاج میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس ریاست کے کہاں پہ یہ وار کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 معیشت، نمبر 2 کہ اس کے اداروں کے درمیان بغاوت ہو. اگر خدا نخواستہ پاکستان معیشت کے لیول پہ ڈیفالٹ کرتا ہے، بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، پھر بھی ان لوگوں کا جو ایجنڈا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اقوام متحدہ کے ثالث کی بنیاد پہ نگران حکومت بنائیں گے، اور پاکستان کو آگے مدد کرنے کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ یوکرین کی طرف اپنی ایٹمی حساسی کسی کے حوالے کر دے. دوسرا وار یہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں. اگر سیکیورٹی اداروں میں آج چل رہے تھے بیانات ان لوگوں کے کہ اسلام آباد پولیس نے جواب دے دیا رانا ثناء اللہ کو کہ ہم اپنے لوگوں پہ تشدد نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. کل یہ پارن فنڈنگ لیڈر توشاخانہ والے نے کل اعلان کر دیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آپ لوگ تصور کریں کہ اگر یہاں کے اداروں میں بغاوت ہو جائیں گے تو کیا ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں دنیا اس کو دیکھتے رہیں گے کہ یہاں پہ بغاوت ہو. تو میرے بھائی، یہ جو احتجاج ہے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. الیکشن چاہتے ہیں، KPK کا اسمبلی توڑ دے، پنجاب کا اسمبلی توڑ دے، الیکشن ہو جائے گا. اب اس طرح کا مطالبہ کہ آپ نہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نہ اپوزیشن لیڈر ہے، اگر آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں تو یہ حق کس کو حاصل ہے؟ یہ وزیر اعظم کو حاصل ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. اب یہ ضد کرنا کہ میں 15-16 ہزار لوگوں کو اسلام آباد لے آؤں گا اور مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں کسی کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے کیوں یہ حق تاکہ وہ مجھے وزیر اعظم بنائے. مجھے کیوں وزیر اعظم بنائے؟ مجھے اس لیے وزیر اعظم بنائے کہ یہ باقی لیڈر جو ہیں یہ کرپٹ ہیں. کل تو مان لیا کہ میں چور ہوں لیکن کرپٹ نہیں ہوں. ادھر تک تو یہ آ گیا کہ یہ مان لیا کہ میں چور ہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا 10 سال سے ہماری صوبے پہ حکومت ہے. اگر آپ کرپٹ نہیں ہے
تو آپ معلم جب کیس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ ہیلی کاپٹر کیس میں ایک بار ابھی تک پیش کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں اور آپ واقعی کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اینٹی کرپشن نیب کے ادارے کو پختونخوا میں کیوں تالا لگایا تھا؟ اپنی حکومت میں ابھی تک بند پڑا ہے۔ اگر آپ کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی آر ٹی کیس جس میں آپ کے وزیر اعلیٰ کے کمیشن نے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، الزام کوئی نہیں لگا رہے، چیف منسٹر نے خود جو کمیشن بنا تھا، ان کی رپورٹ ہے کہ اس میں 7 ارب کا کیک بیک ہوا ہے، اس کا کیس کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیونکہ میں انصاف لانا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ انصاف لانا چاہتے ہیں تو الیامین گنڈاپور نے جن لوگوں کو مارا ہے، ان لوگوں کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ گنڈاپور کو ابھی تک کسی نے انصاف کے لیے کٹہرے میں کیوں کھڑا نہیں کیا؟ اگر آپ انصاف مانگ رہے ہیں تو آپ کا اپنا ایم پی اے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ایم پی اے بننے والا تھا، اقلیتی ممبر تھا بنیر کا، انہوں نے اپنی ساتھی کو مار دیا، تو اس کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ اگر آپ انصاف لانا چاہتے ہیں تو آپ قوم کو بتائیں کہ آپ کا ایم پی اے جو 302 کے کیس میں جس نے قتل کیا تھا، جیل میں تھا، آپ نے اسمبلی میں لایا اور پھر ایم پی اے ہاسٹل سے اس کو فرار کیا، ان کے جو مقتولین تھے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ آپ کس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جو بھی وہ دعوے کر رہے ہیں ہماری صوبے کو تباہ کر دیا، یہ جب ہمارے اور این پی کا حکومت ختم ہو رہا تھا، 35 ارب کا قرضہ تھا پختونخوا صوبے پہ، اب ہم پہ 850 ارب کا قرضہ ہے۔ وہ صوبہ جہاں گیس پیدا ہو جاتا ہے، وہ صوبہ جہاں پہ پیٹرول پیدا ہو جاتا ہے، وہ صوبہ جہاں پہ نیپرائٹ ہے، جہاں پہ گرینائٹ ہے، جہاں پہ تانبا ہے، جہاں پہ زمرود پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہنا ہے، یہ زمرود کا ہے، یہ سوات کا ہے، میں نے باہر سے خریدے اور بہت مہنگا خریدا ہے، وہ نہیں بتائیں گے، لیکن بہت مہنگا ہے، میرے حیثیت کے لیے بہت مہنگا ہے، بڑے آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زمرود پیدا ہو جاتے، وہ صبح اپنی ملازمین کے لیے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ پچھلی بار بلاول صاحب کے ریکویسٹ پہ مرکز نے 26 ارب روپے دے کے صوبے کو، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو تنخواہ دی۔ آنے والے مہینے میں پھر تنخواہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا امن و امان ہم نے قائم کیا تھا، کیسے قائم کیا تھا؟ ہماری ایم پی ایز نے، ہماری پیپلز پارٹی اور این پی کے ورکروں نے، ایم پی ایز نے، ہماری پولیس کے جوانوں نے، ہمارے فورسز کے جوانوں نے، ہمارے قبائلی مشران نے ہمارے کل کو پرامن کے لیے اپنا آج قربان کیا تھا۔ ہماری پولیس کے فورسز نے اپنی سینوں پہ خودکشوں کو رکھا تھا، پوری پختونخوا کے لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ اب ان کے دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے اب آ کے وہاں کے امن و امان کی کیا صورتحال ہوا ہے، وہاں پہ دوبارہ وہ لوگ آ گئے۔ کبھی ان لوگوں نے سیکیورٹی کے نام پہ کبھی میٹنگ نہیں بلایا، وہاں پہ امن کے لیے اتنے جلسے ہو رہے، جلوس نکل رہے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ جا نہیں سکتے، بلکہ جانا نہیں چاہتے۔ ان کے اپنا ایم پی اے پہ حملہ ہوا، ان کے گھر کے 4 افراد شہید ہو گئے، خود مرتے مرتے بچ گیا، یہ بیمار پرسی تک نہیں آیا، یہ ان کے لیے تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ تو ہماری صوبے کا امن و امان دوبارہ تباہ کر دیا نہ یہ۔ اور پچھلی بار جو تبدیلی کا نعرے لگائے تھے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے۔ تو میں آخر میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بند گلی میں جا چکا ہے۔ ان کا جو امید تھا کہ 25 لاکھ لوگ نکالیں گے، اسلام آباد جائیں گے، حکومت پہ پریشر آ جائے گا۔ آپ لوگ اسلام آباد میں ہے، حکومت پہ کوئی پریشر نہیں ہے، 9-8 ہزار سے زیادہ لوگ نکلے۔ ان کے اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے آخری آپشن رہتا ہے خون ریزی، لاشیں گرانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاشیں پختونخوا کے لوگ نہیں گرائیں گے، لیکن صرف الیامین سے بیان دلوایا گیا، صرف وہ بنگش سے بیان دلوایا گیا، ذمہ داری صرف یہ پختونخوا پہ ڈالیں گے، جس طرح کہ انہوں نے پختونخوا کو ہمیشہ استعمال کر کے ان کے فنانس کو تباہ کر دیا،
ان کے ہیلی کاپٹر اتنا زیادہ تباہ ہوا ہے کہ ڈی اے خان سے آ رہا تھا ادھر اڈیالہ میں اتر گیا کیونکہ مزید نہیں چل سکتا تھا، پھر ٹرک میں ڈال کے اس پہ ترپالے ڈال کے KPK لے گیا۔ اس طرح اس بار بھی یہ جو خونریزی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف اور صرف یہ پختونوں کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ باقی لوگوں کو لاشیں گرانے والے لوگ جو ہیں وہ فیصل واڑہ صاحب نے بھی صاف الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ لاشیں گرانے والے لوگ کون ہیں، وہ ہے جو ابھی تک ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو میں صرف یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لاشیں گرائے گئی اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ الزام پختونوں پہ ڈال دیں گے تو ہم اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جی پلوشا صاحب۔ بہت شکریہ۔ بہت سی بات ہو چکی ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی۔ ہو گیا۔ بہت سی بات ہو چکی ہے تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک پلان ہے جس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو خود ہی وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک میں جمہوریت کی بساط لپیٹ بھی دی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ جو ہے یہ کس وجہ سے کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو لانگ مارچ یہاں آ رہا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جواز کے اپنا اسلام آباد میں جو انہوں نے تاریخ بتائی تھی اس سے جو ہے کافی دن آگے جو ہے وہ لے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا منصوبہ بندی، وہ کیوں ایسی تاریخوں میں اسلام آباد آنا چاہتے ہیں کہ جب ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، جب وہ بیرون ملک اپنے آقاؤں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ملک میں استحکام نام کی کوئی چیز نہیں، اس ملک میں جو ہے انسٹیٹیوشنل ٹرانسفر جو ہے آف پاور وہ بھی جب ہوتی ہے تو سڑکوں پہ دنگا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مذموم مقصد کے تحت کی جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کو فنڈ کون کر رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ جو اپنے دیے ہوئے دنوں سے بھی زیادہ دن لے کر اسلام آباد آئے گی، اس کے پیچھے پیسہ کہاں سے آئے؟ کچھ آپ کو انہوں نے بتایا چٹان صاحب نے، ہمیں یہ علم ہے کہ جو 2014 میں یہاں دھرنا اور لانگ مارچ ہوا تھا اس کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے۔ اس وقت پہ آپ نے دیکھا کہ چین کے صدر کا آنا یہاں روک دیا۔ آج بھی پاکستان حکومت کا ایک اہم وفد وزیر اعظم کی سربراہی میں چین میں جو تباہی عمران خان صاحب نے سی پیک کی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے اور پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات میں جو انہوں نے درار ڈالی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے، لیکن یہ وہی دن چن کر سڑکوں پر دنگا فساد پھیلانے کے چکر میں ہیں۔ لہٰذا پتہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ جہاں اتنے کمیشنز بن رہے ہیں وہاں ہم وزیر اعظم سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ کوئی اس کا بھی کھوج اور سراغ لگایا جائے کہ اس مارچ کے پیچھے کس کی فنڈنگ۔ یہ وہ شخص ہے، یہ جو خونی مارچ ہے یہ ابھی تک 3-4 لوگوں کا جو ہے خون پی چکی ہے، ابھی یہ اسلام آباد نہیں پہنچی، اور ان لوگوں کو جو معاوضہ، جس میں شاید وہ صحافی جو ہماری صدف شہید تھی ان کے علاوہ تو کسی کو میرے خیال میں معاوضہ اناؤنس نہیں کیا گیا، اور وہ معاوضہ بھی پنجاب حکومت کی کٹی سے جا رہا ہے، پنجاب حکومت کے خرچے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا مارچ ہے، پولیٹیکل پارٹی کا مارچ ہے، اس میں اور یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ اس وقت نہ حکومت میں ہے اور دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ۔ سوال یہ ہے کہ اس مارچ اور اس کے مضمون مقاصد کے پیچھے پنجاب حکومت اور پاکستان کی کسی بھی اکائی کی حکومت کے پیسے جو ہیں وہ یہ کیوں جو ہے دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو انہوں نے ادھر ادھر سے جمع کیا ہے کہ ایک شہید صحافی جو ان کے گارڈز کے دھکا لگنے سے وہ ٹائروں کے نیچے آئی اس خونی کنٹینر کے، اس کو یہ اپنی جیب سے معاوضہ اناؤنس کریں؟ میں سوال کرتی ہوں کہ کیا معاوضہ اناؤنس کیا انہوں نے صدف کے لیے اپنی جیب سے، یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے، یا کسی اے ٹی ایم نے؟ وہ جو آج بچہ جو ہے جو اس کنٹینر کی زد میں آیا ہے، یا وہ ان کا اپنا کارکن جو درخت سے لگ کے آج دیکھا ہے جیسے کیڑے مکوڑوں کی زندگی کی ان کے نزدیک زیادہ ویلیو ہے اور انسانوں کی زندگی کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ اس مارچ کے پورے کس ملک تک جا کے ملتے ہیں اس کا پتہ لگنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ الیکشن کی رٹ لگا رہے ہیں, الیکشن صرف جی ٹی روڈ پر نہیں ہونا, الیکشن صرف ان علاقوں میں نہیں ہونا جہاں آپ چاہتے ہیں, الیکشن سندھ اور بلوچستان میں بھی ہونا ہے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر بے چھت بیٹھے ہیں. لہٰذا میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آج انہیں الیکشن کی کوئی تاریخ دے بھی جائے تو یہ کل کوئی اور فتنہ لا کر سامنے نہ کھڑا کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر سامنے چل رہے ہیں اور وہ ایک خطرناک سازش ہے. اس سازش کا جو ہے تانا بانا نہ صرف اس ملک کی سیکیورٹی سچویشن سے ہے. آپ نے پچھلے چند دہائیوں میں دیکھا ہے دنیا میں جو تمام ملک آج جو بدحال ہیں, جہاں اندرونی خلفشار ہے, سول وار ہے, وہاں سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کی افواج اور اداروں کو جو ہے ان کو مفلوج کر دیا جاتا ہے, ان میں اور عوام کے بیچ میں خلیج جو ہے وہ کھڑی کر دی جاتی ہے. اور آج یہی کام جو ہے افغانستان, سیریا, لبنان, عراق, آپ نام لے لیں, یہی کام جو ہے عمران خان صاحب پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا, کیا وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی انہیں دل کھول کے فنڈنگ کرتے رہے ہیں؟ لہٰذا یہ اس وقت ایک بہت بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کو, اسلام آباد کو, اور انتشار کے لیے چند لوگ ہی بہت ہیں. بہت شکریہ. شکریہ جی. جی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اگر چلا جائے 2 ہفتے سے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس پہ کبھی مودی کے رما کبھی پیپلز پارٹی کے رما کر رہے ہیں. صرف اس کا مدعا جو ہوتا ہے وہ عمران خان کا لانچ ہو چکا ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ کو تقریباً 6 سے 7 ماہ حکومت میں ہو گئے ہیں, سیلاب آیا, کیا اقدامات کیے حکومت نے, عوام کو کیا ریلیف دیا, اس پر بھی تھوڑی سی عوام کو بتائیں. کیونکہ آپ جب حکومت میں تو آپ کے یہ دعوے تھے کہ ہم حکومت کو ڈیلیور کریں گے, یعنی عوام کو ڈیلیور کریں گے. تو بتائیے گا ہر پریس کانفرنس کا مدعا عمران کا لانگ مارچ کی سب سے بڑا فتنہ. دیکھیں اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا فتنہ ہی عمران خان ہے. اور ڈیفینیٹلی جب وہ آتے ہیں رات کو ان کی 2-3 تقریریں ہوتی ہیں, اس کا جواب تو حکومت نے دینا ہوتا ہے, اتحادی جماعتوں نے بھی دینا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب پہ بات کی تو اس کا جواب تو میں دوں گا. میں پارٹی کا ترجمان ہوں, ہم پارٹی کے ترجمان اب بیٹھے ہیں. اگر وہ آپ کو متعلق کوئی سوال کرے یا کوئی بات کرے تو جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے. اس سے پہلے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بین النظام سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہمیں تقریباً 70 ارب روپے جو ہے وہ فلڈ جو افیکٹیز ہیں 27 لاکھ فیملیز اس میں تقسیم کر رہے ہیں. تقریباً 97-98% جو ہے وہ رقم تقسیم ہو چکی ہے اور باقی بھی جو ہے بہت جلد تقسیم ہو جائے گی. اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے فورن منسٹر بلال بھٹو زرداری صاحب نے مختلف ممالک کا دورہ کیا. جو ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات خراب تھے اس کی بحالی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا اور بہت حد تک چیزیں اپنے بحالی کی طرف آ گئی ہیں. آج بھی وزیر اعظم صاحب اور فورن منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے دورے پہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی چائنا سے بھی جو ہے وہ کافی, کیونکہ ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے, ہم کوئی خیرات یا کشکول اٹھا کر نہیں آئے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس پوری دنیا کے ماحول کو آپ نے آلودہ کیا ہے. آپ نے اگر اس ماحول کو آلودہ کیا ہے تو اس کی قیمت اس دنیا کو دینی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں خیرات میں یہ چیز دے دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولوشن پھیلائی ہے, اس پولوشن کو صاف کرنے میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں. اور اسی لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے جو 40 ارب ڈالر جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ مختلف ممالک مختلف ڈونرز اس پہ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ریبلیٹیشن فیز میں جا رہے ہیں. اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایک گھر جو ہے وہ واپس آباد نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب سوات آپریشن ہوا تھا ہم نے آخری گھر تک سوات میں جو ہے وہ بحالی کا آپریشن جاری رکھا اور انشاءاللہ سیلاب میں بھی ہم اس طریقے سے کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سیلاب کو ڈیفینیٹلی کرتے ہیں لیکن فتنے کا بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ جو فتنہ آیا ہوا ہے اور وہ الیکشن نہیں چاہتا, کبھی بھی الیکشن نہیں چاہتا. میں نے پچھلے پریس کانفرنس بھی کہا تھا الیکشن چاہتا ہے پنجاب, KP, GB, کشمیر ان کی اسمبلیاں توڑ دے پھر حکومت کو پریشر آ سکتا ہے. لیکن جس شخص کی آج بھی چوائس عثمان بزدار ہو پارلیمان لیڈر, اس شخص کی آج بھی چوائس اگر محمود خان ہو, اس شخص کی آج بھی چوائس اگر تنویر ہو کشمیر میں, تو ان تینوں کا مجموعہ تو عمران خان بنتا ہے. آپ خود ہوشیار ہیں, سمجھ نہیں سی اس کو. انتظار ہے صاحب. بہت شکریہ جی صاحب جی. یہ بتائیے گا فیصل بھائی کہ جیسے آپ نے پریس کانفرنس کی عمران خان کے لانگ مارچ کا تذکرہ کیا, سیلاب کی بات کی,
ابھی تک عمران خان جو ہے وہ جو بھی بیانیاں لیتا ہے، آپ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جاتی ہیں. کوئی بیانیاں ابھی تک متفقہ طور پر کیوں یہ مخلوط حکومت بنانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی ہے؟ وفاقی حکومت آپ کے پاس ہے، وفاقی ادارے آپ کے پاس ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، تو ابھی تک کوئی ایسا اقدام، کوئی جرمندانہ اقدام حکومت کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اور یہ جو تعیناتی والا معاملہ ہے، تقرری والا معاملہ ہے، اس کو کیوں اتنا کھینچ کے آگے لے گئے، اس کا اعلان نہیں کر رہے کہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ یہ تعیناتی کا جو عمل ہے یہ ٹوٹلی پروگیٹو ہے وزیر اعظم کا. سیکرٹری ڈیفنس نے جو ہے وہ 3 نام بھیجنے، 3 ناموں میں اگر کوئی بھی بات کرتے وزیر اعظم صاحب 2 نام اور بھی ویسے 5 ناموں میں وزیر اعظم صاحب کا یہ پروگیٹو ہے کہ وہ ان میں سے ایک نام چوز کریں گے. وزیر اعظم کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ کس سے مشاورت کرتے ہیں. اب عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ سے مشاورت ہو. اب پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ سے کیوں مشورہ کریں بھائی؟ اور جہاں تک ایگریسو سٹانس ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد نہیں آئے گا. اس کو پنجاب سے اسلام آباد کی باؤنڈری کراس کر دیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنے ایگریسو ہیں یا نہیں ہیں. جب آئے گا ٹائم تو کر لیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بیانیہ کوئی نہیں بنا سکتا. دیکھیے بیانیہ کیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک بندہ سارا دن جھوٹ بولے، سارا دن اس نے جو ہے فیک خبریں پھیلانی ہے. آج جیسے چٹان صاحب نے کہا کہ آج انڈین فوجی، انڈین چینلز آج کیا واویلا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. جو 75 سال میں ان کو اچیومنٹ حاصل نہیں ہوئی، وہ آج سارے چینلز آپ اٹھائیں وہ عمران خان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ اپنے عمران خان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. وہ اس قسم کا وہ ایک چیز لا رہے ہیں کہ عمران خان شاید جو ہے جو کام وہ نہیں کر سکے وہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ منصوبہ ان کا ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور آپ بیانیے بھی دیکھ لیں گے، اور جس طریقے سے ہم اس جھتے سے جو کہ بندوقیں لا کر ڈرانا چاہتا ہے. کل بگش صاحب نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، تو میدان لگنے دیں. پہلے بھی آپ کے لیڈر دیواریں پھلانگ کے جا رہا ہوتا تھا، پھر بھی دیکھ لیں گے کہ آپ کیا کتنے تکڑے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی بھی بھٹو شہید کی باتیں کرتے ہیں. بھٹو شہید نے لوگوں کے لیے تخت ادار تک پہنچے. یہ 2 دن بھی تھانے میں نہیں گزار سکتے، کیونکہ رات کو کالے چشمے پھر نہیں پہنیں گے تھانے میں. جو کالے چشمے جس مقصد کے لیے وہ پہنتے ہیں وہ پھر تھانے میں اور جیل میں ان کو نہیں میسر ہوگی. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 صوبوں کے وسائل کہا جا رہا ہے استعمال ہو رہے ہیں، اور 2 صوبے لٹرلی ایسے لگ رہا ہے کہ چڑھائی کرنے کے لیے وفاق کی، کیونکہ جو تیاریاں نظر آتی ہیں کہ پنجاب کی سرحد کے اوپر بھی دیکھیں پنڈی میں باقاعدہ واش روم بن رہے ہیں اور بڑی تیاریاں خیمہ بستی بن رہی ہے. اسی طرح کے پیچھے آنے والے کافروں کے لیے اس طرف سے جو والی سائڈ سے دوسری سائڈ سے پشاور والی سائڈ سے جو پنجاب کی حدود ہے وہاں پہ خیمہ بستیاں بات کرنے کا کہ یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وفاق پر صوبوں کی چڑھائی کو، یہ تو انکانسٹیٹیوشنل نہیں لگتا کچھ؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ اتنا معصوم سا ایجنڈا نہیں ہے کہ ناچ گانا کر کے چلے جائیں گے. اس کے پیچھے وہی فارمولا ہے جو پوری دنیا میں ایسے ملکوں میں لگا جہاں پھر ان ملکوں کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا. یہ جو چڑھائی کرنے آ رہا ہے اس کا نشانہ جو اس وقت ہے وہ اوپر سے تو حکومت ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا نشانہ پاکستان کے ادارے اور افواج ہیں جو وہ برملا اظہار کر چکے ہیں. اور اس سے آگے کس حد پہ جائے گا وہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا. لہٰذا یہ ایک بڑی مذموم کوشش ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کو کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، اس کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، اس کا تعین بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ایسے حالات پاکستان میں پیدا کرنا چاہتا ہے جو آج ہم دنیا کے ان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں جہاں خانہ جنگی ہے، جہاں ایک دن کا سکون نہیں ہے، جہاں روزانہ کے حساب سے بام بلاسٹ اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کئی 100 سویلین مرتے ہیں. یہ وہی حالات پاکستان میں لانا چاہ رہا ہے جو بار بار کہتا ہے، کبھی سری لنکا کی بات کرتا ہے، کبھی ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے. لہٰذا اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کی افواج کو اور اداروں کو نقصان پہنچائے گا. یہ بتائیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے ناک میں دب تو کیا ہوا ہے حکومت کا کہ وہ اتنے الزامات ایگریسو انداز میں لگا رہے ہیں. آپ لوگ 4-5 6 بندوں کو آپ وضاحت کرنی پڑتی ہے، پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں. مسئلہ معصوم سا سوال یہ ہے
आइन शिकनी साबित हुई, उनमें फॉरेन फंडिंग साबित हुई, तोशा खाना में चोरी डिक्लेयर हुई, साबित हुई, तो परेशानी क्या है? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? इदारों पे हमले कर रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे इमरान खान को? रुकावट क्या है? कोई रुकावट है? इशू सीरियस है कोई? बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आपने जो बातें की, बिल्कुल इसमें आपकी बात में वज़न है, ये चीज़ उस पर साबित हुई और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी जो है वो मंजिल जो है वो अडियाला जेल होगी। और अगर अडियाला जेल के बाद उन्होंने अगर हमें खिदमत का मौका दिया सिंध में, तो हम सिंध में भी उनकी खिदमत कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आप क्यों आते हैं। अगर आज हम उसके सवालों के जवाब न दें, फिर आप बोलेंगे कि जी आप तो घरों में बैठ गए हैं, आपकी लीडरशिप पे तनकीद होती है, आपकी हुकूमत पे तनकीद होती है, तो आप घरों में क्यों बैठे हैं? तो उधर भी आप हमें नहीं छोड़ते कि हम आराम से बैठ जाएँ और जवाब भी हम दें। तो देखें, मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें हैं हमारी हुकूमत में, इत्तेहादी जमातों के हमारे दोस्त आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक हमारी पार्टी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पर हमें जवाब देना और वजाहत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एज ए पार्टी नुमाइंदगान, पार्टी तर्जुमान उस चीज़ की वजाहत करें। क्योंकि अगर हम वजाहत नहीं करेंगे फिर लोग बोलेंगे वन साइडेड और इमरान खान शायद सच बोल रहे हैं, जिसने इतना झूठ बोल के, वो कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि वो सच नज़र आए, तो वो इतना झूठ बोले कि वो सच नज़र आना शुरू हो गया। फैसल ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है, एक स्टाइल है उसका, वो आती है बेरोजगारी खास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम काम करती है। आप जो दावे करके आए थे, एक दावा भी नज़र नहीं आ रहा, ना महंगाई रुक रही है, और जो पीपल्स पार्टी आज तक जॉब देती थी, खास तौर पर महंगाई गरीब की बात करती थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। बजाय इसके कि वो काम होते, अमली तौर पर आप जवाब देते, बहसबाजी चल रही है, ऐसे नज़र नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें जिस हालात में हम बिल्कुल हमने अदम एतमाद की तहरीक की, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक की, हमने हुकूमत को ख़त्म किया। उस वक्त हम IMF के साथ डायलॉग्स पे थे, मुश्किल हालात थे। हम ये नहीं कहते, हमें बिल्कुल विरसे में मिला, मुश्किल हालात थे, लेकिन हमेशा वो हुकूमत अच्छी होती है जो मुल्क को बहरानों से निकालती है। हम इंशाल्लाह मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। जहाँ तक आपकी जॉब्स की बात है, देखें हमारी ऑलरेडी एक कमेटी जो बन चुकी है जिसमें मुलाजमीन की बहाली के हवाले से है, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। हम बिल्कुल उन जो लोगों को जिनके साथ ज़्यादती हुई है पिछली हुकूमत में, उनको दोबारा अपने जो है जॉब से बहाल कर रहे हैं। जहाँ तक नई जॉब्स की बात है, नई जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं। कैबिनेट में जिस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अप्रूवल दी नई भर्ती की, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम तो हमेशा पाकिस्तान की उस पार्टी का हमारा वतीरा रहा है कि हम लोगों को रोज़गार दें, चाहे हमें जेल जाना पड़े, तो हमें जेल कबूल है रोज़गार के लिए। तो इंशाल्लाह हम रोज़गार देंगे, आप मायूस ना हो। इंशाल्लाह जिस दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर पाबंदी उठाई तो हम लोगों को रोज़गार देंगे। सुहेल खान, आखिरी सवाल दुनिया से। अहमदजादा चढ़ा साहब, आपसे सवाल है कि कबायली मशरान की आपने बात की, साहब ये मुझे बताएं कि जो भत्ताखोरी और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसको पीपल्स पार्टी ने ठीक किया था, अब वो ख़राब हो गई है। मशरान से आपका पार्टी के हवाले से, ज़ाती हैसियत में या किसी ग्रुप की हैसियत से क्या रब्ता हुआ, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई? दूसरा मेरा सवाल कुली साहब से है, आप स्पोक्समैन की है, जिसे आपका माशाल्लाह की का इंडिया दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? देखिए जी, जहाँ तक अमन अमान के हालात ख़राब हुई है, इस पे सारे कौम एक पेज पे हैं। आप लोगों ने देख लिया, 9 दिन बाजोड़ में धरना हुआ, सवात में लोग निकले, अपर दिर में लोग निकले, बुनेर में लोग निकले। अगर एक पेज पे हमारे साथ नहीं है तो वो हमारा हुकूमत है, वो हमारा सूबा है, इनके वज़रा है। जब एक सूबे का वज़ीर-ए-आला ख़ुद बत्ता देते हैं, आप मुझे ये बताएं इस सूबे के अवाम कैसे बच सकते हैं? एक सूबे के मिनिस्टर्स बत्ते देते हैं दहशतगर्दों को, तो आप मुझे बताएं कि वो अगर खुद जाके बत्ते देते हैं आम लोगों को, वो कैसे बचा सकते हैं? तो ये हमारी हुकूमत के, हमारी पुलिस के साथ जो हम साथ थे, आपको याद होगा, धमाका हो जाता तो प्रेस वालों से भी पहले, पुलिस से भी पहले, फोर्सेस से भी पहले हमारी MPs MNs पहुंच जाते थे। हम हॉस्पिटल्स में जाते थे, हम शहीदों के घरों में जाते थे। आप अगर एक हुकूमत अपनी MPA, अपनी वजीर के जनाजे पे नहीं जा सकते हैं, इनके ताज़ियत पे नहीं जा सकते हैं, तो वो अपनी सूबों के कैसे बचा सकते हैं? और हमारा अलमिया भी यही है, जब तक हमारा सूबाई हुकूमत इस जंग में हमारे साथ नहीं होगा,
تو ہمارے فورسز، ہمارے عوام، ہم جتنی بھی کوشش کریں گے وہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. پچھلی بار ہم جو کامیاب ہوئے تھے ان کا وجہ یہی تھا کہ ہم پورے قوم ایک پیج پہ تھے، ہماری فورسز، ہماری سویلین. اور وجہ یہ تھا کہ ہم سے ہر ایک سے پہلے ہمارے وزراء، ہماری ایم پی ایز، ایم این ایز اس جنگ میں آگے جاتے تھے تو قوم پھر ان کے پیچھے جاتے تھے. اب ہماری حکومت جو صوبے کا ہے وہ اس میں کوئی حرکت ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے. دیکھیے آپ نے مارشل لا کی بات کی اور اس دن اس نے کہا کہ مجھے ڈرا جائے. اب کون ڈرا رہا ہے؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم تو ہمیشہ مارشل لا کا مقابلہ ہم نے کیا. اور پھر ایک اور بڑا جھوٹ جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی میں تو مشرف کے مارشل لا کا مقابلہ کیا. بھائی مشرف کا پولیس ایجنٹ کون تھا؟ آپ نہیں تھے، کون تھا؟ اور آپ اس کا مقابلہ کیا. ہم نے ضیاء الحق کے مارشل لا کا مقابلہ کیا جس میں ہمارے پارٹی کے لیڈر تخدار پر گئے، ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہے انہوں نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، کیا کچھ نہیں کیا. آپ کے تو لوگ 2 دن تھانے میں جاتے ہیں، آپ ان کے خلاف خود جس طریقے سے آپ اس کی پروپاگیٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ وہ ہو گیا، یہ خود اپنے یہ تو بھی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے. خدا نہ کرے ماشاء اللہ جب ان کو دیکھنا پڑ جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں کہ ماشاء اللہ کیا ہو. لیکن جو بھی ہو بہت گندی جمہوریت سے جو ہے جمہوریت بہتر ہے. جمہوری باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سپریسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بات تو ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں کرتے. پھر پہلے ہم تو یہ کہتے تھے کہ آپ ڈمی ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے. اور 4 سال بعد کہتا تھا کہ جی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میں نے جو یونیورسٹی بنائی تھی صبح 11 بجے ادھر پڑھنے جاتا تھا اور 4 بجے واپس آتا تھا، باقی حکومت تو کوئی اور چلا رہا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب بڑے پر امید ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے تو حکومت کو گرا دیں گے. اور جس طرح سولنگی صاحب نے بھی بات کی کہ توشہ خانہ، الیکشن کمیشن، بہت ساری چیزیں ڈکلیئر ہو گئی ہیں سر، کیا خان صاحب کو ابھی بھی کہیں سے سر سپورٹ مل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کارروائی بھی نہیں کر پا رہے اور ساتھ ساتھ وہ حکومت گرانے کے لیے بھی کافی پر اعتماد ہے؟ عدالتوں دیکھیں یہ چیزیں تو عدالتوں نے بھی طے کرنی ہے نا، حکومت نے نہیں کرنی ہے. یہاں پر دیکھیں لانگ مارچ میں وہ آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام آباد میں آئے، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو بالکل قانون کے ساتھ بالکل صحیح نپٹے گا، ماضی کی طرح نہیں ہوگا. کل نواز شریف صاحب کو اس کو کوئی فیس سے بھی نہیں دینی. یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہونی. پر امید کس وجہ سے ہیں؟ اب پچھلے کیا پتہ قوم کو ایک اور خوشخبری سنانے کے چکر میں، پچھلے دفعہ بھی اپنے لانگ مارچ میں انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں اور قوم کو ایک خوشخبری انہوں نے سنائی تھی. اب انتظار کریں شاید کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور خوشخبری سنانے کے لیے کہیں کہ جی بس میں اس پہ پوری امید تھا. کیونکہ ہمیشہ تو یو ٹرن اس نے لیے، کہتا ہے ہٹلر کا وہ تھا کہ میں یو ٹرن لیتا تھا، یو ٹرن تو ہر چیز میں لیے ہیں. تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. شکریہ.